آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کون سے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں۔ سیئات کا مطلب ہے برائیاں۔ تو برے کاموں کو جان کر ہم ان سے انشاءاللہ بچنا بھی سیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے اور وہ ان کی کبھی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تکفر، پھر نہ آپ انکار کریں، پھر آپ اللہ کی سچی باتوں کا انکار نہ کریں۔ لا تکن مع الکافرین، لا نہ، تکن آپ ہو جائیں، مع ساتھ، کافرین سچ کا انکار کرنے والوں کے، آپ سچ کا انکار کرنے والوں کے ساتھی نہ بنیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الکافرین لا مولا لہم، انا یہ کہ کافرین تمام انکار کرنے والوں کو، لا مولا ہرگز نہیں کوئی مددگار، لہم ان کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے یا نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب ذرا اس ایکٹیویٹی پیج کو دیکھ کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی کفر کرنے سے کیا مراد ہے۔ غلط بیانی کرنا یعنی جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نماز نہ پڑھنا، غیبت کرنا، لوگوں کو نقصان یا تکلیف پہنچانا، سارے ایسے کام، اور بھی بہت سارے کام ہوں گے نا جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، تو آپ یہاں پر ایرو لگا کے جو آپ کے ذہن میں باتیں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا، جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد کرانا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بندے جنہیں اس نے پیدا کیا اس کی نافرمانی کریں، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا بچوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور اس سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ لا تعبدوا الا اللہ، لا نہ، تعبدو آپ بندگی کریں، الا مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کریں۔ اگلی آیت ہے لا تشرک باللہ، تم اس کی خدائی میں حصہ دار، لا نہ، تشرک تم اس کی خدائی میں حصہ دار بناؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، آپ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو حصہ دار نہ بنائیں۔ لا اشرک بہ، لا نہیں، اشرک میں شامل کرتا کسی کو ساتھ اس کے، میں تو کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرتا۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک ہے کیا۔ کچھ لوگ مٹی کے پتھر کے بت بنا کے پوجتے ہیں۔ پرانے زمانے میں صرف بت جو ہیں وہ مٹی کے یا پتھر کے ہوتے تھے، اب تو پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، اب تو اور بہت ساری میٹلز کے بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا ہندوؤں کے جو بت ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں، جیسے جیسے نیا نیا میٹیریل آتا ہے، ایجاد ہوتا ہے، ویسے ویسے وہ ان کے بتوں کو، ان کے دیوی دیوتاؤں کو بنانے والا میٹیریل بھی نیا ہو جاتا ہے۔ تو صرف بتوں کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے۔ اپنے دل کی مرضی کرنا اللہ کی بات کے مقابلے میں، اپنے دل کی مرضی کرنا، اپنے کسی دوست کی مرضی کرنا جو اس کام میں جس سے اللہ نے منع کیا، یہ تو میرے دوست نے کہا، تو جی سارے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ساروں کو ہم نے خدا بنا لیا اللہ کی مرضی کے مقابلے میں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے دل کو کہیں، اپنی مرضی کو کہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو خدا نہیں بنا رہے، ان کو تو اللہ کی خدائی میں شامل نہیں کر رہے، ان کی اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ان کی مرضی تو نہیں کر رہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورج کی یا آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ مختلف چیزیں ہیں جن کو وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی خدائی میں شامل سمجھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ خدشہ کس بات کا، اس بات کا کہ ہمارا نفس، ہمارا جو دل ہے نا، وہ اپنی مرضی کرنے پر آ جائے۔ تو ہم نے اپنے دل کو کنٹرول کرنا ہے، دل کو سمجھانا ہے کہ ہم نے اپنے دل پہ، اپنی ذات پہ، اپنے اوپر اللہ کی مرضی چلانی ہے، شیطان کی نہیں۔ شیطان ہی دل میں بات ڈالتا ہے، مرضی کرو، اپنی بات، میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی بچوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ بری بات نا شرک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔
اب جو اگلی آیات ہم پڑھنے لگے نا، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے انکار کرنے کا کیا نقصان ہے۔ لا تطغوا، لا نہ، تطغوا آپ سرکشی کریں، آپ اللہ سے سرکشی نہ کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت تباہی ہے۔ ان کے لیے تو کوئی فائدہ، کوئی سکون، راحت، آرام، خوشی ہے ہی نہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کو جھوٹا کہا یا جھوٹا ثابت کیا اپنے عمل سے۔ زبان سے کئی دفعہ ہم نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے کرتے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، جب اذان کی آواز آتی ہے، ذرا اس پیج پہ دیکھیں، ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ایک بچہ جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے، پتنگ اڑا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اذان کی آواز سن کے نا وہ بس پرے جا رہا ہے، الٹے کاموں میں اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے نا۔ پتنگ اڑانا الٹا کام ہے، بری بات ہے، اس سے آپ کو اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے یہ الٹا ہے۔ ہر وہ کام غلط ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ تو اس بچے نے، دیکھیں اس بچے کے آپ کو انداز سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے اس سے پتنگ اڑانے والے بچے سے نا پرے ہٹ رہا ہے وہ، اور اذان کی آواز سن کے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری ایک اور آیت میں کہتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم، نہ تعاونوا، آپ مدد کریں اللہ اوپر، الاثم برے کام، آپ برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں۔ کوئی بھی گناہ کی بات ہے، کوئی بھی نقصان کی بات ہے جس سے آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہونا، کسی کی مدد نہیں کرنی۔ ہاں، نیکی کے کاموں میں ہم ضرور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو شوق سے سیکھنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔